الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظروں میں آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، ہماری نظروں میں آپ جیسا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا بھی نہیں ہوا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ شعر پڑھنے کا مقصد، اس کا ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ بے مثل ہے۔ اور اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ لم یأتی نذیرک فی نظر، آنکھوں میں آپ جیسا کوئی کبھی گزرا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ خدا بے مثل ہے، اور خدا کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اگر قرآن کے خدا کا کلام ہونے کے بارے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ پورا قرآن 114 صورتیں تو بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہاں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو پتہ چلا قرآن بھی بے مثل ہے۔ ہمارا خدا بے مثل، ہمارے نبی بے مثل، اور ہمارا قرآن بھی بے مثل ہے۔ تو جو بے مثل کلام ہے اس کی شان یہ ہے کہ تو مٹانے سے نہ کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، تو مٹانے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب قرآن کی شانیں بلند فرمانے والا اور اس کے ذکر کو رفعت دینے والا خدا ہے تو قرآن کی شان کم نہیں ہو سکتی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو قرآن وہ شمع ہے، قرآن وہ نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل فرمایا ہے، ایک روشن نور نازل فرمایا ہے۔ خدا نازل فرمانے والا ہے جس کی شان ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین کو نور بخشنے والا ہے۔ اور جس نبی پر بھیجا اس نبی کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نور، اور اس نبی پر جو کلام نازل فرمایا رب نے اسے بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور بھیجا ہے، ایک روشن نور نازل فرمایا ہے۔ تو پھر کیوں نہ صادق آئے کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو قرآن کے نور کو نازل کرنے والا خدا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو حفاظت کرنے والی وہ ذات، حفاظت کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس نے قتل کا ارادہ رکھنے والے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پرورش دلائی، جس نے قتل کرنا تھا اور جس کا منصوبہ یہ تھا اور جس کا اعلان یہ تھا اور جس نے آرڈر یہ جاری کیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو، بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر پرورش فرمائی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم۔ وہ حفاظت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت سے رکھا، جہاں سمندر کی تاریکی تھی، جہاں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، جہاں پر ظاہری اعتبار سے کوئی روشنی نہیں، لیکن اب فرماتا ہے فنادى فی الظلمات، تو یونس نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت فرمائی۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جلتی بھڑکتی آگ میں بھی حفاظت سے رکھا، جس نے آگ سے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے جس نے زمین پہ لیٹے ہوئے، گردن پہ چھری چلتے ہوئے بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ تو کلام ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، ہم نے اسے نازل کیا، یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ روشنی بجھنے والی نہیں، یہ شمع بجھنے والی نہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ فرمان کن کو ہے؟ تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ،
اور تمہارے پاس وہ قرآن اور وہ کتاب آ گئی جس میں دلوں کی شفا ہے، جس میں سینوں کی شفا ہے، وَہُدًى، اور جو کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی اور ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ 4 وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیان فرمائے۔ پہلا وصف فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، موعظہ ہے۔ موعظہ، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات کہ جو دل کو نرم کر دے۔ موعظہ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جو دل کو نرم کر دے۔ جب کسی زمین کے اندر کوئی پھل اگانا ہے، کوئی درخت اگانا ہے، تو پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی آیتیں تمہارے دلوں کو نرم کر دیں گی، اس میں ایمان کا بیج جائے گا، اس بیج سے ایمان کا پودا نکلے گا، اس پودے پہ رنگ برنگے پھل لگیں گے، اعمال صالحہ کے، نیکیوں کے اور فضائل و کمالات کے اور قرب الہی کے۔ تو وہ جو دلوں کی زمین کو نرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب قرآن دلوں کو کیسے نرم کرتا ہے؟ قرآن مجید کے دلوں کو نرم کرنے کے کئی اسالیب ہیں، کئی انداز ہیں۔ کسی جگہ قرآن مجید کے اندر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے انسانوں سنبھل جاؤ۔ کسی جگہ گروہ مومنہ کو مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ کسی جگہ قیامت کا منظر سامنے رکھا، کسی جگہ صالحین میں سے کسی کی زبان سے بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا گیا۔ تو نصیحت کئی انداز میں سب انسانوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے بنایا، فسواک، پھر تمہیں سیدھا کیا، فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا، تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ وہ رب جس نے تمہاری ابتدا کی، اس ابتدا کے بعد اس کے اگلے مراحل کو طے کروایا، اس کے بعد اس کی ایک صورت بنائی، متناسب الاعضاء بنایا، تو فرمایا کہ جس رب کے تم پر اتنے احسان کہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آیا، تم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ نہ ہونے سے تمہیں کچھ بنا دیا۔ تمہارے اندر نہ عقل، نہ سمجھ، نہ فہم، نہ شعور تھا، اس نے تمہیں عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، شعور بھی دیا، فہم بھی دیا، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنا دی، دل بنا دیے، کان بنا دیے۔ تو جس رب کے اتنے احسان ہیں، اس کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ خدا کہ جس نے دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ زمین میں خدا نے جو کچھ پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود ہر شے کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے۔ سمندر تمہارے لیے، دریاؤں کا پانی تمہارے لیے، سورج کا نکلنا تمہارے لیے، ستاروں کی روشنی تمہارے لیے، بادلوں کا برسنا تمہارے لیے، زمین میں پیدا ہونے والے جاندار تمہارے لیے، زمین سے اگنے والے پودے تمہارے لیے، یہ سارے پھل اور یہ ساری سبزیاں اور یہ زمین سے نکلنے والی معدنیات تمہارے لیے، یہ پہاڑوں کے اندر جو خدا نے خزانے رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔
تو جب خدا نے زمین میں موجود ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے تو تمہیں کس چیز نے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ سورج چاند ستارے، رب فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس نے تمہارے کاموں میں لگا دیا۔ سورج نکلتا ہے، اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں تپش، ہمیں گرمی دیتا ہے، اس کی حدت سے ہم جی رہے ہیں۔ سورج نہ ہو ٹھنڈ سے مر جائیں، روشنی نہ ہو تاریکی میں مر جائیں، سورج نہ ہو فصلیں نہ اگیں۔ یہ سارا نظام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے۔ تو قرآن مجید دلوں کو نرم کرتا ہے نصیحت کے ذریعے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی کتنی آیتیں جن کے اندر یا ایھا الناس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ کسی جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے، قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال کیا ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں اس نے وصول کرنے ہیں، جن اعمال کا اس نے سامنا کرنا ہے، جو اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں پڑھ کے سنانا ہے، جس کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان یہ دیکھے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے صدقات ہیں، کتنی خیرات ہے، کتنے حج ہیں، کتنی ماں باپ کی خدمت ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی اولاد کی تربیت ہے، کتنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، کتنی یتیموں پہ شفقت ہے، کتنی غریبوں کی مدد ہے، کتنی مسکینوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کتنی بیواؤں کے محتاجی کو دور کرنا ہے۔ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید نصیحت فرماتا ہے اور دلوں میں اتر جانے والی نصیحت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی نصیحت کا ایک تیسرا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی منظر کشی فرماتے ہوئے کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا، اور بندہ جب اس منظر پہ غور کرتا ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے، جب اسے پڑھتا ہے، جب اسے دل میں جگہ دیتا ہے، تو یقین کیجئے کہ دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ خود نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ چیخ چنگھاڑ والی قیامت آئے گی جو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ہوگی، اور وہ قیامت کا دن وقوع میں آئے گا، تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس دن ہر شخص کو ایک ایسی حالت درپیش ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بیٹی کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، اور اس دن کو پھر کتنے انداز کے اندر بیان فرمایا
جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زلزلہ برپا ہو جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی اور جب ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، زمین بتا رہی ہوگی اس بندے نے یہ عمل کیا تھا، لوگ بکھر بکھر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ اس گناہ کو دیکھے گا۔ اور اس دن بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس دن تمنا کرے گا کہ اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کتاب نے اپنے اندر جمع نہیں کیا ہوا۔ یہ تو چھوٹا سا کام تھا، یہ تو رات چلتے میں نے کیا تھا، یہ گناہ تو میں نے ایسے گزرتے گزرتے جسٹ ایک سیکنڈ کی نظر سے کیا تھا، یہ تو رات سونے سے پہلے جسٹ آدھے منٹ کے لیے موبائل اٹھایا تھا اور تب گناہ کیا تھا۔ لیکن اس نامہ اعمال کو کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے۔ اور بندہ کہے گا کہ کاش میرے اور میرے نامہ اعمال کے درمیان دوری ہو جائے، اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں اور مجھے جہنم کا عذاب نہ دیا جائے، اور یہ جو ذلت و رسوائی اس وقت میدان قیامت میں سامنے آ رہی ہے میں اسے بچ جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ برائی کی ہوگی تو دیکھے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یوں کہلوایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، رائی کا دانہ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں چاول کا دانہ، چھوٹے چاول کا دانہ، فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہو، اور کہاں پر ہو؟ فرمایا فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کسی غار میں ہو، او فی السماوات، یا وہ اچھائی برائی آسمان کی بلندیوں میں ہو، او فی الارض، یا وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو، جو بھی عمل ہوگا یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا، اللہ اس عمل کو بندے کے سامنے لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک سے باریک شے کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کر دینے والی نصیحت آ گئی۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید کی جو تاثیر ہے کہ دلوں کو نرم کرنے والی، اس کا عملی مظاہرہ پہلے دن سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے۔ پہلے دن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو بڑے بڑے سنگ دل اور بڑے بڑے سخت دل لوگوں کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ قرآن مجید سن کر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، جو قرآن سنتے تھے، آیتیں سنتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل پھٹ جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ یہ قرآن کی نصیحت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری شان بیان فرمائی
فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن یہ شفا ہے اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہے، جو دلوں میں ہے۔ دلوں میں دو طرح کی چیزیں ہیں، یہاں جو مراد ہے وہ تو ہے دل کی بیماریاں، عقیدے کی خرابیاں، باطنی اعمال کے اعتبار سے جو خامیاں اور کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے جو دلوں کی اصلاح کرنے والی ہے، جو دلوں کو شفا دینے والی ہے، جو دلوں کی گندگیوں کو دھونے والی ہے، جو دلوں کو پاکیزہ بنانے والی ہے، جو دلوں میں موجود حسد، بغض، تکبر، کینہ، دنیا کی محبت، آخرت سے دوری، غفلت، ان چیزوں کو ختم کرنے والی ہے اور ان امراض سے شفا دینے والی۔ اس لیے قرآن مجید کی جو جتنی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اور قرآن پاک میں جتنا دل لگانے والا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید پڑھنے والوں نے کیا کیا مثالیں قائم فرمائیں۔ شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہندوستان کے گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 80 سال تک روزانہ ہر رات کو پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ 80 سال ہر رات پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور دشمنوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے ان سے فرمایا کہ جس بندے کو تم شہید کرنے لگے ہو جانتے ہو یہ کون ہے، اس کا عمل کیا تھا؟ یہ ہر رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب جنہوں نے قرآن اتنا پڑھا ان کے دل کا شیشہ اتنا ہی صاف ہوتا گیا، ان کے دل کے اندر روشنی اور نور اور چمک اور کشف اور مکاشفہ اتنا زیادہ کھلتا گیا، ان کے دل کی تختی اتنی ہی زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ تھی، وہ اتنے ہی زیادہ خدا کی بارگاہ کا قرب پانے والے تھے۔ تو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ قرآن آیا کہ جو دلوں کی شفا ہے، تو باطنی شفا بھی ظاہری شفا بھی۔ قرآن مجید پڑھ کے دم کرے بڑے بڑے امراض سے شفا مل جاتا ہے، بڑے بڑے امراض سے شفا ملتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں تجربہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے سے امراض سے کیسے شفا ملتی۔ اس کے بعد تیسرا وصف جو بیان فرمایا وہ ہدن، اور قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، رہنمائی کا مطلب ہے راستہ دکھانا۔ یہ راستہ خدا کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ شیطان کی طرف جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے، یہ راستہ جہنم تک لے جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھا ہے۔ وہ راستہ کہ جس راستے کے بارے میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم ضرور ضرور ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن کو سمجھنے والے کے لیے، قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی اس راہ پہ چلتا ہوا جنت تک پہنچتا ہے، کوئی اس راہ پہ چلتا ہوا خدا کی معرفت کے ابتدائی درجات تک پہنچتا ہے، کوئی اسی راہ پہ چلتا ہوا مقام قرب اور مقام وصال تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرتی ہے تمہارے عقیدوں میں، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے تمہاری عبادات میں، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے تمہارے معاملات میں۔ کیا تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے حرام ہے، کیا تم کر سکتے ہو، کس کرنے سے تمہیں بچنا ضروری ہے، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے معاملات میں، اور ہدایت ہے تمہارے لیے معاشرت میں۔ تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، تم نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما،
ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو ڈانٹو، اپنی عاجزی اور نرمی اور شفقت کا بازو اپنے والدین کے سامنے بچھا کے رکھو۔ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کی زینت وہ تمہاری زینت، تم ان کے عیب چھپانے والے وہ تمہاری عیب چھپانے والی، تمہاری وجہ سے ان کی عزت، ان کی وجہ سے تمہاری عزت۔ فرمایا بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سب کا نام لے کے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، قریب کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، دور کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں، باندیوں، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح بولنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا کہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، ٹیڑھے منہ بات نہ کرو، مسکرا کے بات کرو، پیار سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، اور فرمایا کہ زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، اور جب بولنا ہو تو بہت اونچی آواز سے مت بولو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی۔ فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو۔ جب کسی مجلس میں بیٹھو، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھو اور اس وقت کوئی اور آ جائے اور جگہ کشادہ کرنی پڑے تو فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، فرمایا کہ جب تمہیں مجلس میں یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا ذرا سمٹ جاؤ، آنے والوں کے لیے جگہ بنا دو، تو فرمایا کہ تم جگہ بنا دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کر دے گا۔ یہ ہے قرآن کی رہنمائی۔ فرمایا کہ تمہاری طرف ہدایت آئی، رہنمائی آئی، تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ہر شے کے بارے میں کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو اور فضول چیزیں ہیں اس سے مومن اعراض کرنے والے ہیں، اس سے دور رہنے والے ہیں، اس سے منہ پھیرنے والے۔ کوئی بہودہ شے نظر آتی ہے تو تماشا دیکھنے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی بہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں تو با عزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے رہنمائی ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں مول لینی۔ اگر کوئی تم سے جاہلانہ انداز میں بات کرے، جھگڑے کے انداز میں بات کرے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کریں اور ان سے جھگڑا اور بدتمیزی کرے تو وہ سلامتی کی بات کہہ کے جواب دیتے ہیں، وہ سلامتی کی بات کہہ کے جواب دیتے ہیں۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر کیا برائی کرنی ہے؟ نہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، برائی کا جواب، برائی کو دور کرو اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جبھی تیرے اور وہ کہ جس کے درمیان دشمنی تھی، جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو وہی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، وہی راستے میں کانٹے بچھانے والے تمہارے غلام بن جائیں گے، وہی آوازیں کسنے والے ہاتھ چومنے والے بن جائیں گے، وہی تمہیں برا کہنے والے تمہارا نام لینے والا بن جائیں گے۔ تو فرمایا برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ۔ تو یہ قرآن مجید کی ہدایات، اور قرآن ہدایت اور رہنمائی بن کے آیا کہ ہمارے عقیدے میں، ہماری عبادت میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ ایک تو عبادت کا ظاہر ہے، ایک عبادت کا باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے
اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں اطراف میں نماز پڑھو اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو، یہ اس کا ابتدائی حکم ہو گیا۔ لیکن اسی نماز کے بارے میں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ان کا باطن اور ان کا دل بھی نماز میں جھکا ہوتا ہے، جن کی راتیں سجدوں میں ایسے گزرتی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، نماز ایسے پڑھنی۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں نمازیں پڑھنے سے فارغ ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ بخش دینا، مولا بخش دینا۔ ساری رات عبادت بھی کی، یا رات کے آخری پہر اٹھ کے عبادت کی، یا ان کے پہلو بستروں سے جدا رہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پہلو بستروں سے جدا رہے، ساری رات عبادت کر کے یہ نہیں کہ مولا دیکھا کیسی عبادت کی، نہیں، کہتے ہیں یا اللہ بخش دینا، کمی کوتاہی معاف کر دینا، بخش دینا۔ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، عبادت کرنی تو کیسے کرنی ہے، زندگی گزارنی تو کیسے زندگی گزارنی۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا کہ کتاب ہم نے نازل فرمائی تمہاری طرف، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل فرمائی۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے حبیب تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں لے جاؤ، عقیدے کی گمراہیوں سے نکال کر سچے عقیدوں کی طرف لے جاؤ، غفلت سے نکال کر خدا کی یاد کی طرف لے جاؤ، معصیت کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئوں کو تم نور کے دریاؤں میں غوطے لگانے کی طرف لے جاؤ۔ جو لوگ ظاہر و باطن کے اعتبار سے سیاہ کاریوں میں مبتلا ہیں، ان کے ظاہر کو بھی جگمگا دو، ان کے باطن کو بھی جگمگا دو۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے حبیب اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو تاریکیوں سے نور اور روشنی کی طرف لے جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ رحمت، اس کا پڑھنا رحمت، کہ پڑھنے میں ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کا پڑھنا رحمت، اس کا سننا رحمت، اسے دیکھنا رحمت، اس کو سمجھنا رحمت، اس کا سیکھنا رحمت، اس کا سکھانا رحمت، اس پر عمل کرنا رحمت، اس کی نشر و اشاعت کرنا رحمت، اس کے ساتھ جو بھی محبت کا تعلق ہے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ اور پورے قرآن مجید کی محبت کی تو کیا بات ہے، حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، قل هو اللہ شریف سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے اندر یہی کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سورہ قل هو اللہ شریف سے محبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، یہ قل هو اللہ شریف کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ ہے قرآن، کہ اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، چھاپنا، محبت کرنا، عقیدت رکھنا، اسے صرف چوم لینا بھی رحمت ہے، اسے چوم لینا بھی رحمت ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، بڑا خوبصورت واقعہ تھا۔ وہ کسی جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب بڑا کوئی پارسا نیک آدمی ہوگا، بڑا نیک آدمی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا بھی فلاں جگہ ایک عورت رہتی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا چلے جا کے پوچھتا ہوں، اس کی اماں سے پوچھتا ہوں کہ بھی تمہارے بیٹے کا ایسا کیا عمل تھا، قبر سے خوشبو آ رہی۔ وہ صاحب گئے، اس عورت کے گھر پہ گئے، جا کے پوچھا جی فلاں آپ کا بیٹا ہے؟ جی انتقال ہو گیا، جی فلاں جگہ قبر ہے، جی کیا عمل تھا اس کا، نیکیاں کیا کرتا تھا؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ نیکیاں تو ایسی کوئی نہیں کرتا تھا، عام سا بندہ تھا، جیسے سارے لڑکے والے ہوتے اسی طرح کا تھا۔ کہہ رہے نہیں، اس کا تو بڑا مرتبہ ہے، کچھ تو ایسا خاص عمل ہوگا، کوئی خصوصی اس میں کرم ہے، کوئی خاص عمل ہوگا، کوئی خاص عمل بتائیں کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے بڑا سوچا، یا میرا بیٹا تو ایسا کچھ نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو یہ بتاؤں بھی تہجد پڑھتا تھا، ساری رات جاگتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل تھا،
جو کیا ہے کہنے کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، جو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہاں اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ روزانہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور انگلیاں پھیر پھیر کے کہتا رہتا تھا یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا. نہ مجھے پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے، لیکن یا اللہ فرمایا تو نے ہے تو تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا. بزرگوں نے کہا بس یہی عمل تھا جو اس کے کام آ گیا. تو قرآن مجید کے ساتھ محبت یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت. اور باقی پڑھنے کا تو ہمیں حکم دیا گیا، سمجھنے کا حکم دیا گیا، سمجھانے کا حکم دیا گیا. بہترین بندہ وہ قرار دیا گیا جو قرآن پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے، قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ عظیم قرآن عطا فرمایا، وہ عظیم نعمت عطا فرمائی. تو ایسا نہ ہو کہ خدا کی اتنی بڑی نعمت اور خدا کا اتنا بڑا انعام ہو اور ہم اس سے دور ہوں، اس سے محروم ہوں، اس کے پڑھنے سے محروم ہوں، اس کے سیکھنے سے محروم ہوں، ہمیں اسے صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو. ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور خود قرآن کی شان بیان فرمائی. قرآن نازل فرمایا، خود قرآن کی شان بیان فرمائی. اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے پڑھنے والوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. ہمیں ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. اور فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان رکھنے والے ہیں. تو جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل کیا، شروع جو ہے وہ اسلام کی بات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں آسان ہے اتنا ہی قرآن پڑھو، جتنا تمہیں آسان ہے اتنا ہی پڑھو. خدا ہمت دے تو روزانہ پورا قرآن پڑھ لو. ایسے بھی تو بزرگ گزرے نا پورا قرآن پڑھنے والے. نہیں تو آدھا پڑھ لو، نہیں تو 7 منزلیں ہیں، 7 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر لو. نہیں تو روزانہ 2 پارے پڑھ کے 15 دن کے اندر قرآن مکمل کر لے. نہیں تو روزانہ 1 پارہ پڑھ کے پورے 1 مہینے میں 1 قرآن مجید مکمل کر لے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہے اتنا ہی قرآن پڑھ لیں. اگر ہم صرف اتنا کر لیں نا، وہ موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، بلکہ ایپ کے بغیر ہی وہ میسج آ جاتا ہے کہ آج آپ نے موبائل کتنا استعمال کیا. آتے نا آج موبائل کتنا استعمال کیا، 20 منٹ 50 منٹ 100 منٹ جتنا استعمال کیا. میں صرف اتنا عرض کروں گا، اپنا موبائل چیک کر لیں، جتنا آپ نے موبائل استعمال کیا اس سے آدھا وقت جو ہے قرآن مجید پڑھنے پہ لگا دیں. اگر 30 منٹ استعمال کیا تو 15 منٹ قرآن پڑھ لیں. 1 گھنٹہ استعمال کیا تو آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھ لیجیے. یہ سمپل فارمولا. کیونکہ 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے. دنیا کا نظام آپ نہیں چلا رہے، ملک کا نظام بھی آپ نہیں چلا رہے، چلا بھی رہے تب بھی بہت سارا وقت ہوتا ہے. موبائل تو پھر بھی استعمال کر ہی لیتے. تو جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا وقت قرآن مجید پہ لگا دیں. تو کم از کم اتنا تو ہو کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور خاص طور پہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا فجر کے بعد مسجد میں لائن لگی ہوتی تھی پہلی صف کے اندر، لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے. آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 رکوع، 3 رکوع، جوان بچے بوڑھے سب لگے ہوتے تھے. اور اب چونکہ راتوں کو جاگتے ہیں تو پھر فجر پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو بعد میں قرآن کے لیے بیٹھنا تو بہت مشکل ہے. ورنہ فجر کے قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا جو قرآن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ فجر کے بعد یہ مدنی حلقہ بھی لگتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، تفسیر کا، چند آیات پڑھنے کا، اسی میں شرکت کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو نعمت، جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے،
ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اس کے فضائل تو سنتے رہے لیکن خود قرآن مجید سے دور رہے۔ رب کا وہ قرآن، رب کا وہ کلام کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے بارے میں بلکہ مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا مومن کی تو شان ہی یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ فرمایا بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن تو ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے سنے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور اب فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ فرمایا اللہ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی، سب سے بہترین بات نازل فرمائی، کیا؟ کتاباً قرآن، متشابہن جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانیہ جس کی آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی کھالوں کے اوپر جو باریک باریک بال ہیں وہ بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو، قرآن پڑھ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دلوں کی نرمی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دلوں کی سختی بڑی ہی بری چیز ہے۔ دلوں کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت اثر نہ کرے، گناہ کر کے بندہ شرمندہ نہ ہو، یہ دلوں کی سختی ہے۔ اور گناہ ہو جائے تو دل فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائے، اور نصیحت سنے اور بندہ اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دے، یہ دلوں کی نرمی کی علامت ہے۔ اور جو نرم دل لوگ ہیں وہ خدا کو بڑے پسند ہیں، جو نرم دل لوگ ہیں وہ خدا کو بڑے پسند ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نعروں کی صورت میں بھی کرتے ہیں، ہم مختلف اور انداز میں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی محبت کا انداز بھی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کا یہ اظہار ہو کہ زندگی بھر کے لیے قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیں، اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لیں۔ جیسے کھانا زندگی کا جزو لازم ہے، اسی طرح قرآن کا پڑھنا، دیکھنا، سننا، سیکھنا، سمجھانا یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے معمولات میں ہی قرآن مجید پڑھنا اور سننا اور تفسیر پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ اس کے معمول کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ماحول جو ہے یہ قرآن کی محبت بھی دے گا، قرآن کی محبت دلوں میں بھی اتارے گا اور قرآن کے ساتھ جوڑ بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔